بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے شہدائے اسلام کے اس منفرد پروگرام کے دیکھنے اور سننے والوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. امت مسلمہ نے ایک نئے سال کا آغاز کیا ہے. میری دعا ہے کہ خدا اس نئے سال کو امت کے لیے مبارک فرمائے. خیر، عافیت، کامیابیاں اور ہر طرح کی ترقیات امت کو عطا فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، موجودہ حالات ناگفتہ بہ ہیں. میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف امت مسلمہ کو خوف و خطر کا سامنا ہے اور دشمنوں نے امت کو گھیر رکھا ہے. جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ہے اور ایمان و یقین پر، عقیدے اور سوچ و فکر پر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں. بہت سے لوگ ان حالات کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور حوصلے کھو بیٹھتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مایوسی اور خدا سے نا امیدی کو کفر قرار دیا گیا ہے. ایک مسلمان نا امیدی کا شکار ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. حالات آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امت کو مٹانے والی طاقتیں صفِ ہستی سے مٹ گئی ہیں. یہ امت آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. اور جس دن اس امت کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن اللہ رب العزت اس دنیا کو بھی ختم کرے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات ہمارے ملک کے بھی نہایت تشویشناک ہیں. بہت سے لوگوں کو
اپنی آنے والی نسلوں کی فکر پریشان کر رہی ہے۔ یقیناً حالات پریشان کن ضرور ہیں لیکن مایوس کن نہیں ہیں۔ حالات سے مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حالات کا مقابلہ کر کے تیز و تند ہواؤں کے رخ کو بدل دینا یہ ایک مومن کی شان ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے واقعات ملک میں ایسے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں جس سے امت کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کوئی قطرہ دریا سے الگ نہیں ہو سکتا اللہ کے علم کے بغیر۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ گھاس کے خشک ہو جانے والے حصے کو بھی وہ خوب جانتا ہے، اور تر و تازہ گھاس اور پتوں سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آج امت پریشان ہے، آفتوں میں گھری ہوئی ہے اور دشمنوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اگر ہم نے ان اسباب پر غور نہیں کیا اور صرف اپنی تباہی اور بربادی کا دوش دوسروں کو دیتے رہے تو یاد رکھو کامیابی کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنی تباہی اور ناکامی کی ذمہ داری کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پھوڑنے کے عادی بن گئے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے آپ کو راہ حق پر گامزن نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، رب ذوالجلال کی طرف سے خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ آؤ اس مبارک موقع پر ہم صحابہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا، انہوں نے کس طرح سے آقا کے احکام کو زندہ کیا، انہوں نے کس طرح سے نبی کی سنتوں پر مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، انہوں نے کس طرح سے اللہ رب العزت کی تعلیمات کو اپنے جگر اور سینے سے لگا کر کے رکھا۔ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر ہم نے ان کی راہ پر چل کر کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، آپ کی تعلیمات کو سمجھا اور عمل کیا تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کو ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا اور ہمیں پھر سے عزت، عافیت، چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرانا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ پریشانیوں کا سامنا کر کے قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے اندر خوبیاں اور اچھائیاں پیدا کر کے ان کا مقابلہ کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر حالات سے نبرد آزما ہو کر صحیح راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو آؤ ہم اس بات کو طے کریں کہ خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اپنا تعلق رحمت للعالمین سے بھرپور انداز سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت
قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور سارے جہان کے لیے عافیت اور سکون کا ذریعہ ہونے کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کو خدا کی رحمت کے سائے میں اگر جگہ ملے گی، سکون کی، عافیت کی، چین کی زندگی ملے گی، تو اے نبی اسی وقت یہ ممکن ہے جب دنیا آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ میں نے رحمت تو آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس اور کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر میں ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں، اور یہ حدیث شریف ایسی ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے گی، ہماری آخرت بھی بنائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے جن کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے اور دنیا کے چکروں میں پھنس کر کے الٹے سیدھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں۔ دوستو دیکھو سوال کیا ہے، ہم اور آپ اگر ہوتے تو پتہ نہیں دنیا کے کن معاملات کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں تو دنیا کے معاملے کے بارے میں نہیں، سوال کرتے ہیں تو آخرت کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے سوال کیا کہ اے آقا، قیامت کے دن میدان محشر میں جب مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو آقا کیا آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ کیسا عجیب سوال ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں ہے، دنیا کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں ہے، کائنات کی کسی اور اہم شے کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال ہے تو آخرت کی نجات کے بارے میں، سوال ہے تو شفاعت کے بارے میں۔ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ، اے آقا کیا قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا فاعل، اے انس ہاں میں تمہاری شفاعت ضرور کروں گا۔ حضرت انس صرف اتنی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آقا اس دن تو سارے جہان کے لوگ جمع ہوں گے، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا۔ کہ آقا اس دن میں آپ تک پہنچوں گا تو کیسے پہنچوں گا؟ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یا رسول اللہ این اطلبک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا ہو تو میدان محشر میں وہاں آ جانا جہاں پل صراط بنا ہو۔ کیوں؟ میں پل صراط سے گزرنے میں اپنی امت کی مدد کے لیے وہاں مصروف موجود ہوں گا۔ یہ پل صراط ہے کیا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قیامت کے دن رب ذوالجلال جہنم کے اوپر ایک پل بنائے گا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ باریک، تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نیچے جہنم دہک رہا ہوگا اور اوپر پل صراط ہے۔ ہر آدمی کو خدا کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ پل صراط پر سے گزرو۔ جو پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔
اور جو ناکام ہوا وہ کٹ کر کے پھسل کر کے جہنم میں گر کر کے مصیبتوں کو، آفتوں کو، عذاب کو جھیلنے پر مجبور ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر آدمی کے لیے پل صراط پہ سے گزرنے کا موقع نہایت ہولناک، تباہ کن اور پریشان کن ہوگا، کیونکہ اس کا سارا ایریا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پل صراط کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا کہاں ختم ہو رہا ہے، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس پر سے گزرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر ایک کا پتا پانی ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنے مؤمن بندوں کی مدد کروں۔ کس طرح کی مدد؟ اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جب میرے مؤمن بندے اور مؤمن بندیاں پل صراط پر پہنچیں گے اور اس پر سے گزرنے کے لیے اس پر پل پر پہلا قدم رکھیں گے، تو میں ایمان کی روشنی سے ان کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دوں گا۔ دل سے ایمان کا نور نکلے گا جو دائیں بائیں آگے پیچھے کے ہر حصے کو روشن کرے گا، اور ایک مومن اپنے ایمان کی روشنی میں اس پل صراط کو پار کرتا چلا جائے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آپ ان ایمان والوں کو جن کی ایمان کی روشنی پل صراط پر سے گزرنے میں ان کی مدد کرے گی، ان کو جنت کی خوشخبری دی جائے، کیونکہ پل صراط پر سے جو گزر گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ ایک طرف یہ مومن ہیں جن کے لیے خدا نے پل صراط پر سے گزرنے کا انتظام فرمایا، اور دوسری طرف منافق ہوں گے، اللہ کو دھوکہ دینے والے ہوں گے، اس کو ماننے سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ پل صراط پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو ہر طرف سے اندھیرا ان کے قدموں کو روکے گا، اور وہ آگے بڑھنے کے بجائے اس پر چل کر کے اسے پار کرنے کے بجائے کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان منافقین کے احوال کو بھی ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں کے ساتھ لگ کر کے پل صراط کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ مؤمنوں کے ساتھ ان کے ایمان کی روشنی ہے تو وہ دوڑیں گے ان کی طرف اور کہیں گے رکو رکو، ہمیں بھی اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے دو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ مسلمان اور ایمان والے کیا جواب دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، ہمارے ساتھ چپکنے کی کوشش مت کرو، پیچھے سے روشنی لے کے آؤ۔ وہ پیچھے جائیں گے تو وہاں پر بھی اندھیرا، آگے آئیں گے تو یہاں پر بھی اندھیرا، پھر چیخے اور چلائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اور مؤمنوں کے درمیان پل صراط سے قریب یا پل صراط کے اوپر ایک دیوار کو قائم فرما دے گا اور فرماتا ہے
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، کہ اس دیوار کے اندر کے حصے میں اللہ کی رحمت ہوگی، کامیابیاں ہوں گی اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور دیوار کے باہر کے حصے میں عذاب ہوگا، خدا کی پکڑ ہوگی۔ قرآن کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ پل صراط پر سے منافق گزرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، وہی پل صراط پر سے گزر سکتا ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ منافق کون ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ منافق کل پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور منافق کون ہے؟ فرماتے ہیں جس کے اندر 4 عیب ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ فرماتے ہیں جس میں یہ 4 عیب ہوں گے وہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ پہلا عیب کہ جب کسی کی امانت اس کے پاس چلی جائے تو وہ امانت کو ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمانوں، آؤ ہم اپنی گریبان میں جھانکتے ہیں کہ کیا آج خیانت کا جرم امت میں عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کسی کے پیسے مار لینا، کسی کی زمین دبا لینا، یہی خیانت نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اور آج خیانت کی یہ شکل امت میں عام ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس شخص نے حق ادا کرنے میں کوتاہی کی، روپے واپس کرنے میں لیت و لعل سے کام لیا، حق تلفی کا گناہ کیا، وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی حج کر لے، کتنی ہی زکوٰۃ دے، خدا کے ہاں وہ خیانت کرنے والا ہے۔ اور جس نے خیانت کی امانت میں، جس نے حق کو پامال کیا، وہ منافق ہے۔ اور جس نے نفاق کی راہ کو اپنایا، اللہ رب العزت میدان محشر میں پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد اور نصرت نہیں فرمائے گا۔ آؤ میرے دوستوں، ہم عہد کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی خیانت کا گناہ نہیں کریں گے۔ جس کا جو حق، جس کی جو امانت ہماری طرف نکلے گی، ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے، تاکہ کل میدان محشر کی ذلتوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، منافق کی دوسری علامت، دوسری خاص نشانی جو آج امت میں عام ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں یہ علامت موجود ہے وہ پکا خالص منافق ہے۔ اذا حدث کذب، دوسری نفاق کی علامت یہ ہے کہ انسان جب بولے تو جھوٹ بولے۔ آج امت میں جھوٹ اس طرح عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی بھی نکل گئی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب گناہ عام ہوں، اللہ کی نافرمانیاں حد سے آگے بڑھیں، تو اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر جو خدا کی نافرمانی کرتی ہے۔ آج مسلمانوں پر دشمن مسلط ہیں، تو یاد رکھو اس کی وجہ اصل میں ہماری اور آپ کی بدعمالیاں ہیں، جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور یہی اصل سبب ہے کہ دشمن ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ تو کرتے ہیں،
ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن سبب حقیقی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک ہم سے ہمارا رب راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عزت اور کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بات بات پر جھوٹ بولنا اور صرف تھوڑی دیر کے مزے کی خاطر غلط بیانی سے کام لینا، ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہماری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک جملے کو سن رہا ہے۔ جب خدا سن رہا ہے تو تیری ہمت جھوٹ بولنے کی کیسے ہوتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ یاد رکھو، اگر آج جھوٹ سے نہیں بچے تو کل میدان محشر میں پل صراط سے گزرنے کا تصور بھی آپ اپنے ذہن سے نکال دو، دیکھتا ہوا جہنم ہی ہمارا مقدر بنے گا، اس پر سے گزر کے جنت تک پہنچنے کا تصور بھی ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہو پائے گا، اور اس وقت کی ندامت ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی تیسری علامت جس کے اندر یہ نشانی ہوگی وہ پکا منافق ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ منافق وہ شخص ہے جو جب کسی سے کوئی معاہدہ کرے، معاملات طے کرے، لین دین کے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، کاروباری معاملات، میرے دوستوں، معاملات طے کرے اور پھر بغیر کسی معقول وجہ کے وہ طے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معاہدہ کیا اور پھر غدر و خیانت سے کام لیا اور اس معاہدے کو توڑ دیا تو یاد رکھو وہ منافق ہے، رب ذوالجلال کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی اور پل صراط پر سے گزرنے کا اسے موقع نہیں مل سکتا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم معاہدے کرتے ہیں، بات چیت طے کرتے ہیں، کاروباری معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، اور پھر تھوڑے سے نفع کے خاطر صرف دنیا کی لالچ میں پڑ کر کے بغیر کسی عذر معقول کے اپنے معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں، جو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ اسی ہندوستان میں یہ بات مشہور تھی کہ مسلمان کی زبان پتھر کی لکیر ہے، مسلمان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہی ملک ہے کہ آج لوگوں کی زبانوں پر یہ ہے کہ مسلمان دھوکہ دینے، بے ایمانی کرنے اور اپنے وعدوں سے پھر جانے میں سب سے آگے ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں، سیاسی لیڈروں کو برا کہتے ہیں، اپنے قائدین کو برا کہتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والوں کو برا کہتے ہیں، اور مظالم کی داستانیں ذکر کر کے اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کے دھارے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، ظالم پر ظالم مسلط ہوتے رہیں گے، ظلم کی داستانیں سامنے آتی رہیں گی، لیکن عزت، عافیت اور سکون کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ آئیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جو زبان ہم کسی کو دے دیں گے، جو معاہدہ ہم کسی سے کر لیں گے، تو محض چند ٹکوں کے خاطر اپنی ذاتی مفادات کی بنیاد پر کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں پھریں گے اور معاہدے کو ختم نہیں کریں گے۔ جو اپنے معاہدے کی پاسداری کرے گا،
اللہ رب العزت اس کے لیے پلسرات پر سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری چیز جو منافق کی علامت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، تو گفتگو سلیقے سے کرنے اور اپنی بات کو صحیح انداز سے کہنے کے بجائے فوراً گالم گلوچ پر اتر آئے، ماں باپ اور بھائی بہن ہر ایک کو نظر انداز کر دے، ننگی گالیاں، بری گالیاں، الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں جو گالیاں دینے پر آ جائے، بد زبانی کرنے لگے، بدگوئی کرنے لگے، بات بات پر اختلافات ہونے کی صورت میں سب و شتم کی راہ اختیار کر لے، سمجھ لو وہ منافق ہے۔ اور جو منافق ہے خدا کل میدان محشر میں اس کے لیے پلسرات پر سے گزرنا ناممکن فرما دے گا اور اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج جو پریشانیاں امت کو پیش آ رہی ہیں اس کی مختلف وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر زندگی کو ان کے قالب میں ڈھالنا، اس کی سوچ، اس کی فکر ہمارے ذہنوں سے نکل پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور مسلمانوں کا چین، سکون، عزت، آبرو، ہر چیز خطرے میں ہے، جان، مال، دین و ایمان، ہر چیز پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج اگر ہم ان پریشان کن حالات سے نمٹنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم طے کریں کہ جو 4 برائیاں منافقین کی ذکر کی گئی ہیں، ہم زندگی کے آخری سانس تک ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا اور میدان محشر میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اے آقا، میں شفاعت کے لیے آپ سے درخواست کرنے کے واسطے میدان محشر میں کہاں پہنچوں؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے پہلے پلسرات پر تلاش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر پلسرات پر میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو میں پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا عند المیزان۔ نمبر 2، دوسری جگہ فرماتے ہیں اگر میں پلسرات پر نہ ملوں تو آ جانا وہاں جہاں میری امت کے عمل کا وزن ہو رہا ہے، وہاں امت پریشان ہوگی اور اللہ رب العزت اعمال کے وزن میں مصروف ہوگا، وہاں اپنی امت کی نصرت اور مدد کے لیے میں وہاں موجود ہوں۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہوگا۔ اللہ نیکیوں کا بھی وزن کرے گا اور رب ذوالجلال گناہوں کا بھی وزن کرے گا۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور نجات اس کے قدموں کو چومے گی۔ اور وزن کے دوران جس کے گناہوں کا پلہ وزنی ہو کے جھک گیا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔
اس موقع پر جب خدا کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے تو ہر شخص گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوگا، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور گناہوں کا وزن گھٹ جائے۔ لیکن میرے دوستو، میدان محشر کی یہ تمنا، یہ آرزو انسان کے لیے کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دن تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور گناہوں کا وزن گھٹ جائے تو اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی پڑے، اور تیاری کی شکل یہ ہے کہ صرف 2 کام کرنا۔ جس نے یہ 2 کام کیے خدا اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے۔ پہلا کام یہ کہ یہ طے کر لو کہ جو نیکی بھی ہم کریں گے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہر طرح کی نیکی کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس نے نیکیاں خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے انجام دی، اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور جس نے دکھاوے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کہلانے کے لیے اور اپنے لیے تعریف کے کلمات سننے کے لیے اچھے کاموں کو انجام دیا، تو یاد رکھو کل میدان محشر میں اس کی نیکی کا وزن ختم ہو جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے کس کے لیے پڑھی۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے کس کے لیے رکھا۔ ہم نے صدقہ خیرات کیا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس مقصد سے کیا۔ ہم نے حج کیا، عمرہ کیا، دنیا میں موجود رہ کر بہت سی نیکیوں کو انجام دیا، کس مقصد سے انجام دیا؟ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے۔ جب انسان کوئی نیکی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کر کے اس سے تعریف کے کلمات سننے کے لیے کسی نیکی کو انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص سے کہے گا میں شرک سے مستغنی ہوں، اس لیے جس کو تو نے میرے ساتھ شریک کیا تھا، میں عبادت کا وہ حصہ جو تو نے میرے لیے کیا تھا وہ بھی میں اپنی شریک کو دے دیتا ہوں۔ اب تیری پوری عبادت شریک کے لیے ہو گئی، عبادت کو کوئی حصہ میرے لیے نہیں ہے۔ تجھے اس کا بدلہ لینا ہے تو جا اس سے لے جس کو تو نے میرا شریک بنایا تھا۔ میرے ہاتھ تیرے لیے اس عبادت کا کوئی بدلہ نہیں ہے، بلکہ تو نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، دکھاوا کیا ہے، عبادت میری کی ہے، دکھایا کسی اور کو ہے۔ میرے ہاں تیرے لیے عذاب، ناکامی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا ہے تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جو بھی نیک کام کریں گے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے تعریف کے کلمات سننے، کسی کو دکھانے اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ہماری عبادت کا بدلہ ہمیں ہمارا رب ہی دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ دوسرا کام، اگر اپنی عبادت میں وزن پیدا کرنا ہے تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی ہم کسی انسان کا حق اور اس کے پیسے نہیں مانگیں گے۔ یاد رکھو جس نے حق تلفی کا گناہ کیا ہوگا رب ذوالجلال اس کی نیکیوں کے وزن کو ختم کر دے۔ حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو نجات سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کی نیکیوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں میں تقسیم فرما دے گا جن کا حق اس نے مارا ہے۔ اور اگر پھر بھی کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے تو پھر حقداروں کا گناہ حق تلفی کرنے والے کے سر پر ڈال دیا جائے۔
اور یہ نیکیاں کر کے جانے والا میدان محشر میں خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے پاس سے چلی جائیں گی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ میرے دوستو، میدان محشر میں اعمال کے وزن کے وقت اگر ہر طرح کی ذلتوں اور ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو تو دو کام کر لو۔ پہلا کام یہ کہ ہر عمل خیر کو خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا کے لیے انجام دو، اور دوسرا کام یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر حق تلفی اور بےایمانی سے بچو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اے آقا، اگر میزان کے پاس جہاں حساب ہو رہا ہوگا اور اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں پر بھی تلاش بسیار کے بعد آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو پھر کہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میں میزان پر نہ ملوں تو عند الحوضی، تو حوض کوثر کے پاس آ جانا، میں اپنے امتیوں کو جام کوثر سے سیراب کر رہا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جام کوثر نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے امت کے ان افراد کو ہی مل سکے گا جنہوں نے آپ کی سنتوں کو زندہ کیا ہو اور اپنے دامن کو بدعت اور خرافات سے بچایا ہو۔ آج محرم کے اس مہینے میں امت کے کچھ طبقات میں بدعات و خرافات کا رواج عام ہے اور دین سمجھ کر کے ایسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ کل میدان محشر میں وہ جام کوثر سے محروم رہیں گے۔ فرشتے ان کو بھیڑ سے دھکا دے کر باہر نکال دیں گے اور نبی کریم علیہ السلام سے کہیں گے آقا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی باتیں ایجاد کی اور ان کاموں کو دین بنا دیا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج محرم کے اس مہینے میں دنیا کے بہت سے حصوں میں، ہندوستان کے بہت سے شہروں میں ایسی خرافات کی جاتی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی طرف منسوب کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے زمانے میں ان کاموں کا تصور اور تذکرہ بھی نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایسے سارے کام خرافات ہیں، بدعات ہیں، منکرات ہیں، ان سے بچنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ امت کی پریشانیاں کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ امت آج اگر پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے تو اس میں ہمارے اور آپ کے برے کرتوت کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ شہدائے اسلام کے اس جلسے میں اور اس منفرد پروگرام کے ذریعے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے دین کو سینے سے لگایا، ہر طرح کی پریشانیاں آفتیں برداشت کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت کے لیے مقتدی اور پیشوا اگر کوئی گروہ ہو سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے۔
ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن شریعت سے انحراف برداشت نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی المرتضی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، اور نہ جانے شہداء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں اس کا تذکرہ کروں تو وقت کی تنگ دامانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں سے اس دین و اسلام کو، اسلامی عقیدے کو، اسلامی شریعت کو، قرآن کو، نبی کی تعلیمات کو سینچا ہے، اور انہی کی برکت سے، انہی کی محنت سے، انہی کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی یہ طے کریں کہ جو دین صحابہ کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے ہم بھی اس کی پاسداری کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا